السلام علیکم، ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ میں ہوں محمد اشتیاق قادر۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل جناب HD نیوز۔ کپ 2025 کا سپر 4 مرحلے کا دوسرے میچ میں پاکستان کو 6 وکٹوں کے سے شکست ہوئی ہے۔ انڈیا نے پاکستان کو 6 وکٹوں سے شکست دے دی ہے۔ آپ کو بتاتا چلو ایشیا کپ T20 کے سپر 4 مرحلے کے دوسرے میچ میں بھارت نے پاکستان کو 6 وکٹوں سے شکست دے دی ہے۔ دبئی انٹرنیشنل اسٹیڈیم میں کھیلے گئے میچ میں بھارت نے پاکستان کے خلاف ٹاس جیت کر پہلے فیلڈنگ کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ پاکستان نے پہلے کھیلتے ہوئے 20 اوور میں 5 وکٹوں کے نقصان پر 171 رنز بنائے۔ پاکستان کے پہلے آؤٹ ہونے والے کھلاڑی فخر زمان تھے، جو کہ 15 رنز بنا کر 21 کے مجموعی سکور پر آؤٹ ہوئے تھے۔ ان کی وکٹ ہاردک پانڈیا نے لی۔ فخر زمان کے آؤٹ دینے پر سوشل میڈیا پر ایک بحث چھڑ گئی، ایک تنازع کھڑا ہو گیا تھا کہ فخر زمان کو غلط آؤٹ دے دیا گیا ہے۔ اور دوسری جانب فخر زمان آؤٹ ہونے کے بعد صاحبزادہ فرحان سہم ایوب نے ایک ذمہ دارانہ بیٹنگ کی اور مجموعی سکور پر دوسری جانب فخر زمان کے آؤٹ ہونے کے بعد صاحبزادہ فرحان اور سہم ایوب نے ایک ذمہ دارانہ بیٹنگ کی اور ٹیم کا سکور 93 رنز تک پہنچا دیا۔ اور اس موقع پر سہم ایوب 21 رنز بنا کر دوبے کی گیند پر کیچ آؤٹ ہو گئے تھے۔ قومی کرکٹ ٹیم کے تیسرے آؤٹ ہونے والے کھلاڑی حسین طلعت تھے، جنہوں نے 110 کے مجموعی سکور پر 10 رنز بنا کر کلدیپ یادو کا شکار بنے۔ قومی ٹیم کے تیسرے آؤٹ ہونے والے کھلاڑی حسین طلعت تھے، جو کہ 110 رنز کے مجموعی سکور پر 11 گیندوں پر 10 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئے، جب 115 کا مجموعی سکور پر صاحبزادہ فرحان 58 رنز بنا کر دوبے کی گیند پر کیچ آؤٹ ہوئے تھے۔ صاحبزادہ فرحان نے 3 چھکے اور 5 چوکے کی مدد سے 45 گیندوں کا سامنا کیا اور 58 رنز بنا کر آؤٹ ہوئے تھے۔ دوسری جانب ایشیا کپ کے سپر 4 مرحلے میں بھارت نے پاکستان کو 6 وکٹوں سے شکست دی ہے اور محمد نواز 149 کے مجموعی سکور پر 21 رنز بنا کر آؤٹ ہوئے۔ کپتان سلمان علی آغا نے 13 گیندوں پر 17 رنز اور فہیم اشرف نے 8 گیندوں پر 20 رنز سکور بنائے۔ اور دوسری جانب بھارت کی جانب سے اوپنر بلے باز کمال کی بلے بازی کی اور یہ ہدف بآسانی 4 وکٹوں کے نقصان پر پورا کیا۔ بھارت کے پہلے آؤٹ ہونے والے کھلاڑی شمن گل تھے، جو کہ 47 رنز بنا کر فہیم اشرف کی گیند پر آؤٹ ہوئے تھے۔ آپ کو بتا دیں بھارتی کپتان سوریا کمار یادو کو بغیر کوئی رنز بنائے پویلین لوٹ گئے حارث رؤف کی گیند۔ بتاتا چلو 123 کے مجموعے پر ابھیشیک شرما ابراز احمد کا شکار بنے۔ انہوں نے 39 گیندوں پر 5 چھکوں کی مدد سے 74 رنز کے شاندار اننگز کھیلی۔ اور حارث رؤف کی بات کی جائے تو 2 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا حارث رؤف نے۔ تو حارث رؤف نے 2، فہیم اشرف اور ابرار احمد نے 1 کھلاڑی کو آؤٹ کیا۔ باقی کھلاڑیوں نے کوئی خاطر خواہ پرفارمنس نہ دے پائے۔ دوسری جانب پاکستان سکور میں آج 2 تبدیلیاں کی گئی تھیں، جس میں پاکستان ٹیم میں آج فہیم اشرف اور حسین طلعت کو پلینگ 11 کا حصہ بنایا گیا تھا۔ قومی ٹیم ان 11 پلیئروں پر مشتمل تھی: سہم ایوب، صاحبزادہ فرحان، فخر زمان، حسین طلعت، فہیم اشرف، سلمان علی آغا، محمد نواز، محمد حارث وکٹ کیپر، شہین شاہ آفریدی، حارث رؤف اور ابرار احمد ٹیم میں شامل کیا گیا تھا۔ یہ مجھے سمجھ نہیں آئی کہ اس ٹورنامنٹ میں محمد حارث کو اس میچ پر بیٹنگ کرنے کے لیے نہیں بھیجا گیا۔ اگر حسین طلعت کی جگہ محمد حارث کو ٹیم بیٹنگ کے لیے بھیجا جاتا تو اسکور 200+ بن سکتا تھا۔ اور ایک انٹرویو میں شعیب اختر نے کپتان کو آڑے ہاتھوں لیتے ہوئے کہا تھا جس کی کہ ٹیم میں جگہ نہیں بنتی وہ اس ٹیم کا کپتان بنے ہوئے ہیں۔ اور بھارتی ٹیم کی بات کی جائے تو ان میں 2 تبدیلیاں کی گئی تھی، اور جس بمراہ جو کہ پچھلے میچ میں باہر بیٹھے تھے اس کو بھی لے کر آئے اور ورن چکرتی کو بھی واپس لے کر آئے۔ اور اس میچ میں بھی ہینڈ شیک کا تنازع اور میچ کے بعد بھارتی کپتان سوریا کمار یادو نے سیاسی بیان کی وجہ سے دونوں ممالک کے درمیان کشیدگی ماحول مزید خراب ہو چکا ہے۔ آج کے میچ میں بھی دونوں کپتانوں نے ٹاس کے وقت ہاتھ نہیں ملایا تھا۔ واضح رہے تو آپ کو بتاتا چلو پچھلے میچ میں بھی جب بھارت جیتا تھا تو ہینڈ شیک نہیں کی گئی تھی۔ تو آپ کو بتاتا چلو واضح رہے کہ گروپ میچ میں پاکستان کو بھارت سے 7 وکٹوں سے شکست ہوئی تھی اور اس میچ میں سپر 4 مرحلے میں 6 وکٹوں سے شکست ہوئی ہے۔ اور اس طرح کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل جناب HD نیوز کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن لازمی کریں، کیونکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچے۔